تصور کریں کہ ایک بڑی آبادی اپنا سب کچھ کھو کر بالکل خستہ حالی میں بغیر مناسب کپڑوں اور خوراک کے ایک نئی اور انجانی زمین پر قدم رکھتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ محض چند دہائیوں کے اندر اسی کمیونٹی میں سے اس نئے ملک کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور درجنوں وزراء سامنے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ تو کسی بھی تاریخ کی سب سے شاندار اور کامیاب بقا کی جنگ لگتی ہے نا؟ بظاہر تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، ایک ایسی کہانی جسے واقعی فخر سے سنایا جانا چاہیے۔ ہاں، لیکن پھر ایک انتہائی چبھتا ہوا اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کی اس ناقابل یقینی بلندی تک پہنچنے کے باوجود 70 سال اور 4 نسلیں گزرنے کے بعد بھی یہ کمیونٹی خود کو مسلسل محروم اور مہاجر کیوں کہتی ہے؟ صحیح۔ کیا یہ محض ایک پرانی یاد ہے یا اقتدار اور وسائل پر گرفت مضبوط رکھنے کا ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم سیاسی ہتھیار؟ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ وہ سوال ہے جو آپ کو تاریخ کی ان پرتوں میں لے جاتا ہے جنہیں عام طور پر چھیڑنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے جائزے کی بنیاد ایک ایسی ہی تہلکہ خیز تحریر ہے جو اس پوری صورتحال کا انتہائی بے رحمی سے تجزیہ کرتی ہے۔ یہ تحریر جو انور مقصود سے منسوب کی گئی ہے، اس کا عنوان ہے The Debt of Gratitude، A Muhajir Reflection، یعنی احسان کا قرض ایک مہاجر کا عکس۔ اور دیکھیں، یہ کوئی بیرونی تنقید نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی تلخ اور سخت قسم کی خود احتسابی ہے۔ جی ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس تحریر کے اندر موجود دلائل کو کھولیں، میں ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم آج ایک انتہائی حساس اور سخت سیاسی نوعیت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ اس جائزے کا مقصد قطعی طور پر اس تحریر میں موجود الزامات، نظریات یا دعووں کی توثیق کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی فریق کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ہمارا واحد مقصد ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر اس بیانیے کی نفسیات اور ان سماجی میکانزمز کو سمجھنا ہے جو مصنف نے پیش کیے ہیں۔ جی، ہم صرف دعووں کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ تو اگر ہم بالکل آغاز سے شروع کریں تو یہ تحریر 1947 کی ہجرت کے ان ابتدائی دنوں کا نقشہ کھینچتی ہے جب لوگ انتہائی خوف اور غربت کی حالت میں ہندوستان سے آئے تھے۔ ہاں، مصنف اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ نئے آنے والوں کے پاس تو بنیادی ضروریات تک نہیں تھیں، اور جواب میں سندھ کے مقامی لوگوں نے بے مثال قربانی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ مقامی آبادی میں اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنی زمینیں ان کے لیے کھول دیں۔ یہاں تک کی کہانی تو خیر ہماری تاریخ کی کتابوں سے میل کھاتی ہے۔ جی، لیکن اس سے آگے تحریر کا بیانیہ ایک انتہائی متنازع موڑ لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مضمون میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فرخ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹے کلیمز یعنی جعلی دعووں کے ذریعے بڑے شہروں میں مکانات، دکانیں اور زمینیں ہتھیا لی گئیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دعویٰ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کے عقائد اور اہل بیت سے ان کی محبت کا نفسیاتی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں نے جعلی سید بننے کا لبادہ بھی اوڑھ لیا۔ لیکن رکیے، کیا یہ مصنف اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت اور ظالم نہیں ہو رہا؟ مطلب جب انسان موت کے منہ سے نکل کر آتا ہے، اس کا سب کچھ چھن چکا ہوتا ہے، تو کیا اس افراتفری میں وسائل تک پہنچنے کی کوشش کو ایک منظم استحصال قرار دینا زیادتی نہیں؟ آپ کی بات بظاہر منطقی لگتی ہے۔ مطلب ہم اسے محض ایک بقا کی جبلت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے جہاں انسان مایوسی میں کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں بتاتی ہوں، تاریخ میں ہجرت کرنے والے ہمیشہ بقا کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن مصنف جس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ بقا کی جبلت اور استحصال کے درمیان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیسے واضح ہوتا ہے؟ بقا کی جنگ عارضی ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر سرکاری نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں اور معیشت میں آپ کا حصہ مستحکم ہو جاتا ہے، تو پھر جھوٹے کلیمز کے ذریعے جائیدادیں بنانا بقا نہیں رہتی، وہ ایک منظم سماجی اور معاشی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا، یعنی صورتحال بدل چکی ہوتی ہے۔ بالکل، مصنف دراصل اس ذہنیت پر تنقید کر رہا ہے جس نے میزبان کی ہمدردی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا۔ وہ اسے ایک پناہ گزین کے رویے
رویے کے بجائے ایک قابض کی نفسیات کے طور پر پیش کر رہا ہے جو مقامی وسائل پر اپنا مستقل اور پیدائشی حق جتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور واقعی چونکا دینے والی تشریح ہے، اور اگر ہم معاشی پہلو سے آگے بڑھیں تو تحریر کا وہ حصہ جو سماجی انضمام یعنی معاشرے میں گھلنے ملنے پر بات کرتا ہے وہ اس نفسیات کو مزید واضح کرتا ہے۔ جی، خاص طور پر زبان کے حوالے سے۔ بالکل، ہم سب جانتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کرتے ہیں تو زبان انہیں جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس بیانیے میں زبان کے حوالے سے ایک حیرت انگیز تضاد پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، دعویٰ یہ ہے کہ مقامی سندھیوں نے کبھی اپنی زبان مسلط نہیں کی۔ وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ اگر 10 مقامی جن میں بلوچ، پنجابی یا پٹھان بھی شامل ہوں آپس میں بات کر رہے ہوں اور ایک نیا آنے والا مہاجر ان کے درمیان آ جائے تو وہ سب اس ایک شخص کی خاطر اپنی مادری زبانیں چھوڑ کر اردو بولنا شروع کر دیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے بالکل برعکس نئے آنے والوں کا رویہ کیا تھا؟ وہی تو سوچنے کی بات ہے۔ تحریر کے مطابق انہوں نے نہ صرف مقامی زبانیں خاص طور پہ سندھی سیکھنے سے انکار کیا بلکہ اس سے ایک شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حیرت کی بات ہے۔ اور یہاں ہمیں سماجیات کا ایک بہت اہم نظریہ نظر آتا ہے جسے ہم نفسیاتی لسانی تنہائی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، نفسیاتی لسانی تنہائی یعنی لنگوسٹک آئسولیشن۔ جی ہاں، جب آپ شعوری طور پر میزبان کمیونٹی کی زبان سیکھنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ دراصل زبان کو ایک رابطے کے پل کے بجائے ایک قلعے کی دیوار کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی اونچی دیوار جس کے اندر بیٹھ کر آپ خود کو محفوظ تو کر لیتے ہیں لیکن باہر کی اکثریتی دنیا سے اپنا سماجی تعلق ہمیشہ کے لیے کاٹ لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہیں سے وہ خلیج پیدا ہوتی ہے جو ثقافتی بالادستی کے احساس کو جنم دیتی ہے۔ زبان کو قلعے کی دیوار کی طرح استعمال کرنے کی یہ تشبیہ بہت کچھ واضح کر دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس پر بھی تنقیدی نگاہ ڈالیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ مقامی کلچر میں ضم ہونے سے انکار دراصل اپنی شناخت کھو دینے کا ایک گہرا خوف ہو؟ آپ کا مطلب ہے ایک ڈیفنس میکینزم؟ جی بالکل، مطلب جب آپ اقلیت میں ہوں تو کیا اپنی زبان سے شدت سے چمٹے رہنا اپنی بقا اور اپنی تاریخ کو بچانے کی ایک دفاعی حکمت عملی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اسے محض تکبر یا برتری سمجھا جائے؟ شناخت مٹ جانے کا خوف انسان کے اندر یقیناً بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن مصنف ایک ایسی تاریخی حقیقت سامنے لاتا ہے جو اس دلیل کی بنیاد ہی ہلا دیتی ہے۔ اچھا، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یاد دلاتا ہے کہ اردو زبان تو دراصل ان نئے آنے والوں کے بزرگوں کی اپنی خالص مادری زبان تھی ہی نہیں۔ ارے واقعی؟ جی ہاں، ہندوستان میں وہ لوگ اپنی مختلف مقامی اور علاقائی زبانیں بولتے تھے، اور اردو بذات خود کوئی خالص زبان نہیں ہے۔ یہ تاریخی طور پر ترکی، فارسی، عربی، ہندی اور یہاں تک کہ سندھی جیسی زبانوں کا ایک مرکب ہے۔ اوہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی زبان کے نام پر جو خود مل جل کر بنی ہو اپنی خالص اور برتر شناخت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میزبان زبانوں کو حقیر گردانتے ہیں تو یہ دفاعی حکمت عملی نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی برتری کا احساس ہے جسے جان بوجھ کر مسلط کیا گیا۔ یہ واقعی اس تحریر کا ایک بہت الجھا دینے والا اور حیران کن لمحہ ہے کہ آپ ایک ایسی زبان کو اپنی اکلوتی اور برتر شناخت بنا رہے ہیں جو خود ایک مرکب ہے۔ بالکل۔ اور اسی شناخت نے جس سیاسی بیانیے کو جنم دیا وہ اس تحریر کا سب سے حساس اور پیچیدہ حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کمیونٹی کی چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے، وہ اسی زمین پر پیدا ہوئے ہیں، لیکن تحریر ایک چپتا ہوا سوال اٹھاتی ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود یہ پاکستان کی واحد قوم ہے جو خود کو اب بھی مہاجر کہتی ہے۔ اور اسی لیبل نے اس لسانی سیاست کو جنم دیا جس کے نتیجے میں مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ مصنف اس بات پر زبردست طنز کرتا ہے کہ یہ کمیونٹی خود حقیقی معنوں میں یہاں کی مٹی میں ضم نہیں ہوئی لیکن دوسروں کو محب وطن اور پاکستانی بننے کی تلقین کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے۔ انہوں نے اسمبلیوں میں لسانی بنیادوں پر نمائندے بھیجے، لیکن کمال دیکھیے کہ الزام مقامی لوگوں پر لگایا گیا کہ وہ تعصب پرست اور لسانیت پسند ہے۔ میں عرض کرتی ہوں، سماجیات کی اصطلاح میں اسے منصوبہ بند مظلومیت یا اسٹریٹیجک وکٹم ہوڈ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اسٹریٹیجک وکٹم ہوڈ،
یعنی آپ اپنے تاریخی زخموں یا اپنی نقل مکانی کے لیبل کو ایک سیاسی کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ اقتدار و وسائل میں اپنا حصہ یقینی بنا سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس سیاسی کرنسی کے استعمال کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال اس مخصوص رہنما کے حوالے سے سامنے آتی ہے جس کا اس تحریر میں ذکر ہے۔ جی ہاں، مصنف کے دعوے کے مطابق وہ رہنما جس نے اس پوری مہاجر شناخت پر ایک انتہائی جذباتی سیاست کی بنیاد رکھی، وہ خود محض 10 سال کے اندر برطانوی شہری بن کر ہزاروں میل دور بیٹھ گیا۔ اور اس کا اپنی کمیونٹی پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ مصنف کے مطابق اس نے اپنی ہی قوم کی خواتین کو شادی کے قابل نہ سمجھا اور ایک بلوچ خاتون سے شادی کی۔ مطلب یہ تو تضادات سے بھری کہانی ہے۔ جی، اگر ہم اس کے پیچھے چھپے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ پاپولزم کی ایک بہت واضح حکمت عملی ہے۔ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ جو لیڈر ہزاروں میل دور محفوظ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اقتدار کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ مقامی آبادی خود کو غیر محفوظ سمجھے۔ اگر اس کمیونٹی کے اندر سے محرومی کا احساس ختم ہو جائے اور وہ مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں تو اس دور بیٹھے ہوئے لیڈر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ صحیح۔ اس لیے مستقل مظلومیت اور ڈر کی نفسیات کو جان بوجھ کر ہوا دی جاتی ہے۔ مصنف نے تو اس رہنما پر یہ انتہائی سنگین الزام بھی لگایا ہے کہ اس کا حتمی مقصد پاکستان کو توڑ کر ہندوستان سے دوبارہ ملانا تھا۔ جسے دعوے کے مطابق دیگر مقامی قوموں سندھی، سرائکی، بلوچ، پنجابی اور پٹھان نے ناکام بنایا۔ لیکن یہاں آ کر مجھے ایک بار پھر شدید الجھن کا سامنا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم اس کمیونٹی کی مستقل محرومی اور مظلومیت کی بات کر رہے ہیں، مگر مصنف خود مانتا ہے کہ اسی کمیونٹی میں سے لوگ صدر کے منصب تک پہنچے، وزیر اعظم بنے، آرمی چیف بنے اور لاتعداد وفاقی اور صوبائی وزراء سامنے آئے۔ بالکل بنے ہیں۔ تو جب آپ اقتدار کی اس انتہائی بلندی پر موجود ہیں اور ملکی پالیسیاں بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے کا بیانیہ کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ہم یہاں ان ریاستی پالیسیوں یا معاشی عدم مساوات کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر رہے، جنہوں نے شاید واقعی اس کمیونٹی کو دیوار سے لگایا ہو؟ کیا یہ سب واقعی صرف ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کمیونٹی کا اجتماعی رویہ خلا میں نہیں بنتا، اور یقینی طور پر ریاست کی جانب سے ماضی میں ایسی غلطیاں یا ناانصافیاں ہوئی ہوں گی جنہوں نے اس احساس محرومی کو ہوا دی۔ جی بالکل۔ لیکن مصنف جس نقطے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس محرومی کو ایک ڈھال کے طور پر کیسے استعمال کیا گیا۔ ہاں، وہ کیسے؟ تحریر کے مطابق جب سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کے کاروبار، نوکریاں اور معیشت آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ کلیدی عہدوں پر فائز ہیں تو پھر مظلومیت محض ایک احساس نہیں رہتی، وہ مزید وسائل حاصل کرنے کی ایک منظم حکمت عملی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس اقتدار کی چابیاں موجود ہوں مگر آپ پھر بھی دربان ہونے کا رونا روتے رہیں تاکہ کوئی آپ سے آپ کا مراعات یافتہ درجہ نہ چھین لے۔ بالکل درست، یہی بات ہے۔ اور اس منظم حکمت عملی کے اثرات ہمیں وسائل کی تقسیم میں بہت تلخ طریقے سے نظر آتے ہیں۔ تحریر شہری علاقوں اور اندرون سندھ کے دیہاتوں کا ایک انتہائی خوفناک موازنہ پیش کرتی ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ مصنف تسلیم کرتا ہے کہ جن مقامی دیہاتیوں نے انہیں ہجرت کے وقت کھلے دل سے پناہ دی تھی، آج وہ صاف پانی، تعلیم اور ہسپتال جیسی زندگی کی بنیادی سہولیات سے یکسر محروم ہیں اور انتہائی قسم پرسی میں جی رہے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس شہروں میں رہنے والی یہ مہاجر کمیونٹی ان تمام سہولیات سے لطف اندوز ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شکایتیں شہروں سے ہی آتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ اور مصنف اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر ایک اور تلخ دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ شہری لوگ خود کبھی ان خستہ حال گاؤں میں جا کر رہنا پسند نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک ایسی مبینہ خواہش پنپتی ہے کہ ان دیہاتوں کو بھی وہاں کے مقامی لوگوں سے خالی کروا لیا جائے۔ ارے یہ تو وسائل پر ایک مکمل اجارہ داری کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، جب شناخت کی سیاست انتہائی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ آپ کو دوسرے کی بقا اور اس کے حقوق کو برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس سرزمین نے انہیں پناہ دی، اب اسی سندھ صوبے کو کاٹ کر ایک الگ صوبہ بنانے کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔
یہ مطالبہ کسی انتظامی یا جغرافیائی بہتری کے لیے نہیں لگتا، بلکہ مصنف کے بقول یہ دراصل اس تعصب اور خلیج کا عملی اظہار ہے جو دہائیوں کے دوران پیدا کی گئی۔ اور جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو یہ دراڑیں اور گہری کر دی جاتی ہیں۔ الیکشن کے قریب آتے ہی مہاجر اور سندھی کی شناخت کو جان بوجھ کر تنازعات میں دھکیل دیا جاتا ہے تاکہ ووٹ بینک کو خوف کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ بالکل۔ اور اس پورے تنازع کو مصنف نے ایک انتہائی کاٹدار طنز کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تحریر کا ایک جملہ ہے جو پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک بہت امن پسند قوم ہیں، اسی لیے ہمارے تنازعات سندھیوں، بلوچوں، پنجابیوں، سرائکیوں اور پٹھانوں سب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ محض ایک طنزیہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہرے تضاد کو بے نقاب کرتا ہے جو اس بیانیے کی بنیاد میں ہے۔ بالکل، مطلب اگر ایک گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امن کا خواہاں ہے، لیکن اس کا ملک کے ہر دوسرے نسلی یا لسانی گروہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصادم یا تنازع موجود ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسئلہ ہر بار دوسروں میں نہیں ہو سکتا۔ جی، خرابی کہیں نہ کہیں اس چشمے میں ہے جس سے آپ خود کو اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی بحث کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ تحریر ہجرت کی ایک عام سی داستان کو یکسر الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ کیسے زبان کو دیوار بنا دیا گیا اور کیسے مظلومیت کے لیبل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، اور کیسے دہائیوں بعد بھی انضمام کے بجائے ایک الگ شناخت پر اصرار کیا جاتا رہا ہے۔ ایک بار پھر یاد دلانا ضروری ہے کہ یہ تمام سخت اور تلخ حقائق اسی تحریر سے منسوب ہیں، اور ہمارا کام بحیثیت تجزیہ کار صرف ان کے پیچھے چھپے محرکات کو سمجھنا تھا۔ اور یہ سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاسی شناختیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ تنقیدی جائزہ ہمیں اپنے ارد گرد کی سیاسی نعرہ بازی اور مظلومیت کے دعووں کو ایک نئے اور مختلف زاویے سے پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس ساری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک خیال جو اب بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سننے والے بھی اس پر خود غور کریں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، ہجرت ایک دردناک عمل ضرور ہے جس میں انسان ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کو اپناتا ہے، لیکن اگر ایک کمیونٹی کئی دہائیاں اور کئی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی خود کو زمین سے جوڑنے کے بجائے صرف اور صرف ہجرت کے عمل اور لیبل سے ہی وابستہ رکھے، تو کیا یہ شناخت واقعی ان کے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ ماضی کے کسی ایک مقام پر ہمیشہ کے لیے قید ہو جانے کا نام ہے؟ بالکل۔ کیا ایک مشترکہ اور نئی شناخت کو اپنا کر آگے بڑھنا اس وقت تک ناممکن رہتا ہے جب تک کہ ہم شعوری طور پر ان پرانے اور بعض اوقات فائدہ مند لیبلز کو جلا کر راکھ نہ کر دیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف ماضی کو نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی سمت کو بھی متعین کرتا ہے۔